بستی بسنا کھیل نہیں ہے۔ ہارون الرشید 23 اگست 2019۔ مسلم بر صغیر کا المیہ یہ ہے کہ آزادی کے باوجود تمیز بندہ و آقا میں گرفتار ہے۔ سرکار سنگ دل، نا تربیت یافتہ، عوام بے نیاز اور مایوس۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ ڈپٹی کمشنر سمیت اسلام آباد کی انتظامیہ میں اتفاق سے ڈھنگ کے کچھ لوگ ہیں جن سے امید وابستہ رہتی ہے۔ اس زمانے میں ایک ذرا سا حسن زن جب افسر شاہی زنگ کھائے دروازے جیسی ہو چکی، کھولنا مشکل، بند کرنا اور بھی مشکل، مستقل طور پر روٹھے ہوئے ایک ناراض نوجوان کی طرح جس پر دلیل اثر انداز ہو اور نا التجا۔ واقعہ چونکا دینے والا اور اذیت ناک تھا۔ 2 ماہ پہلے نافذ کیے گئے ایک قانون کے تحت سرکاری ٹیم بلو ایریا کے ایک مشہور ریسٹورنٹ پہنچی کہ پولیتھین کے لفافے استعمال کرنے کی شکایت۔ ریسٹورنٹ کیا مرجع خلائق ایک مرکز ہے۔ ہر شہر میں ایسے مقام ہوتے ہیں۔ نوادرات کی کوئی پرانی دکان، کوئی بوڑھا خیاط، کافی کی پیالی میں سحر گھولنے والا کوئی ہنرمند، وہ شہر کی مقدس روایات کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ایک شہر نہیں بنا، تشکیل کے مرحلے میں ہے۔ کبھی متشکل ہو سکا تو شاید یہ ریسٹورنٹ بھی اس کے مظاہر میں سے ایک ہو، جس طرح دلی کی شاہی مسجد کے مقابل کریم ہوٹل، کراچی میں بنس روڈ کی نہاری، لاہور کے نیلا گنبد میں سفید داڑھی والے حاجی غلام رسول، اپنی توقیر کا جنہیں احساس رہتا ہے اور گاہک کو جو مہمان سمجھتے ہیں۔ 30 برس ہونے کو آئے، آج بھی اس چہرے کے نقوش اور اس کا تاثر یادداشت میں ازبر ہے۔ سادگی، شرافت اور وقار۔ راولپنڈی کی کالج روڈ پر یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ ریسٹورنٹ کاہے کا؟ بس ایک چھوٹی سی دکان، مرغ پلاؤ کا ایک پتیلا، اس کے پیچھے دھری پیڑھی اور عقب میں 2 پرانی سی میزوں کے گرد 5-7 کرسیاں۔ اس ریسٹورنٹ کا سراغ عادل صاحب نے لگایا تھا۔ میری طرح ایک چٹورے آدمی شام کا کھانا ریسٹورنٹ میں کھانا پسند کرتے۔ یہ ایک عظیم دریافت تھی۔ مبلغ 10 روپے میں پلاؤ کی 1 پلیٹ، 2 شامی کباب اور 1 چکن پیس، تازہ اور لذیذ۔ پورے 3 عشرے بیت چکے، اب بھی ہر دوسرے تیسرے ہفتے نہایت رغبت سے میں یہ کھانا کھاتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ نرخ اس کا 10 روپے سے 150 روپے ہو چکا۔ کالج روڈ کے علاوہ جڑواں شہروں میں اب دوسری شاخیں بھی ہیں۔ اسی ریسٹورنٹ میں منگل کی شام وہ واقعہ پیش آیا جس نے ہر اس آدمی کو آزردہ کیا جو ان بھلے لوگوں سے واقف ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے۔ کاروبار کی کرامت یہ ہے کہ خلوص اور دیانت کار فرما ہو تو گاہے برسات کے سبزے کی طرح پھلتا پھولتا ہے۔ بلو ایریا والی شاخ کے باہر ٹریفک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مسلسل اور متواتر ٹریفک دھرم بھرم رہتی ہے۔ چیخ کر ویٹر کو آپ متوجہ کرتے ہیں یا صبر ایوب کے ساتھ قطار میں کھڑے ہو کر انتظار۔ منگل کی شام جب سرکاری ٹیم یہاں پہنچی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا منظر کو لے اڑا اور پل بھر میں عام کر دیا۔ ایک جوان سال سرکاری افسر کو دھکے اور دھمکیاں دے کر وسیع اور عریض حال سے باہر دھکیلا جا رہا تھا۔ دھکے پہ دھکا اور دھمکی پہ دھمکی، توہین اور تحقیر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اسے غنڈہ قرار دیا گیا۔ چاہیے تھا کہ خاموشی سے باہر نکل جاتا اور حکام کو مطلع کرتا۔ نہ تجربہ کار آدمی سے غلطی یہ ہوئی کہ مزاحمت کی اس نے کوشش کی، مزاحمت مگر شائستگی اور دلیل کے ساتھ۔ دلیل ایسے میں کون سنتا ہے؟ زور بازو کے مقابل شائستگی کس کام آتی ہے؟ بحیثیت مجموعی پاکستان کے مسلمان تاجر کبھی سلیقہ مند نہ تھے۔ 1947 کے بعد انہوں نے آغاز کار کیا۔ شریف خاندان کے 40 سالہ اقتدار نے اور بھی بگاڑ دیا۔ راہ چلنے والوں کے نہیں، فٹ پاتھ تمہارے ہیں۔ FBR والوں کو رشوت دو اور نون لیگ کو چندہ۔ ٹیکس ادا کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی قانون پسند نہ آئے تو دروازے بند کر دو۔ اس پر بھی حکومت اگر تعمیل نہ کرے تو بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دو۔ مگر یہ تو اور طرح کے لوگ تھے۔ نمک کی کان میں کیا، وہ بھی نمک ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ ڈپٹی کمشنر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے: اپنے کارنامے کے ریسٹورنٹ والوں نے معافی مانگ لی ہے، جرمانہ ادا کر دیا ہے، مقدمہ برقرار ہے اور ملزم پولیس کی حراست میں۔ اس نہ چیز کا احساس یہ ہے کہ غنڈہ گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مقدمہ برقرار رہنا چاہیے کہ عدالت فیصلہ صادر کرے۔ ملزموں کو البتہ رہا کر دینا چاہیے کہ شرمندگی اور غلطی کا اعتراف ایک طرح کی توبہ ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ لال مسجد والوں کا قصہ یاد آیا۔ 2007 کے سانحے سے چند ماہ قبل جو کاف لیگ کو لے ڈوبا، اس نہ چیز کو علماء کرام نے مدعو کیا۔ یاد اللہ بہت دنوں سے تھی،
اب وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ بعض اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کے آرزومند تھے۔ مقدمہ ان کا یہ تھا، بستی میں خرابی بہت ہو چکی، کوئی کمزور کسی طاقتور کے ہاتھ سے محفوظ نہیں۔ حد یہ ہے کہ ماں باپ بچیوں پر ستم ڈھاتے اور بیٹی باپ کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ افسر لوگ سنتے نہیں، عدالت انصاف نہیں دیتی، مجبوراً عام لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں۔ ناچیز نے اپنی گزارشات پیش کرنے سے پہلے ایک سوال کیا، لال مسجد سے متصل اور E7 کے سبزہ زار میں جو عمارات آپ نے تعمیر کی ہیں، کیا CDA سے ان کی اجازت لی ہے؟ جواب ملا، جی نہیں، اور چہروں پر لکھا تھا، بھلا اس کی ضرورت کیا تھی؟ عرض کیا، معاشرے بگڑ بھی جایا کرتے ہیں، برباد بھی ہو جاتے ہیں، اس کا علاج مگر یہ نہیں کہ جتھے بنا کر ریاست کے اندر ریاست تعمیر کی جائے، کہ نتیجہ اس کا طوائف الملوکی ہوتا ہے۔ علماء کرام قائل ہوئے یا نہیں، کچھ اندازہ نہ ہو سکا، اپنی بات کہی اور اجازت چاہی۔ 6-7 ماہ کے بعد وہ سانحہ برپا ہوا، جنرل مشرف اور ان کی جماعت کو جس نے ڈبو دیا۔ کاف لیگ نمونہ عبرت بنی اور اب زندہ رہنے کی تگودو میں ہے۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا کرے۔ چودھری شجاعت حسین کو جب تک زندہ ہیں اور وزاداری ان کی برقرار ہے، کسی نہ کسی طرح جیتی رہے گی، مگر کب تک؟ معاملے کے دو پہلو ہیں اور دونوں سنگین۔ ریاست کو عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں، جو بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ کمزور مفلس کی حفاظت کرے۔ عام آدمی ریاست سے نالا اور ناراض ہے۔ ٹیکس ادا نہ کرنے کی دوسری وجوہات بھی ہیں۔ 22 کروڑ لوگوں کی قوم کو جس نے بھکاری بنا دیا، مگر یہ کہ تھانوں کچہریوں اور پٹوار خانوں میں دل پتھر کے ہیں اور ہاتھ نوسربازوں کے۔ افسوس کے ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں، لیڈر ہیں سو اپنی غرض کے بندے، پیسے اور اقتدار کے بھوکے۔ کسی کے پاس کوئی جامع منصوبہ نہیں کہ سرکار اور رعایا کو جوڑنے کی تدبیر کرے۔ رفتہ رفتہ بتدریج، جس طرح عمارت اٹھائی جاتی ہے، جس طرح کھیت سینچا جاتا ہے، جس طرح چمن آباد کیا جاتا ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ مسلم برصغیر کا المیہ یہ ہے کہ آزادی کے باوجود تمیز بندہ و آقا میں گرفتار ہے۔ سرکار سنگ دل، نا تربیت یافتہ عوام بے نیاز اور مایوس۔ کب تک، آخر کب تک؟